اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ تحقیق، اوحینا ہم نے وحی کی تھی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی کہ تو رات لے چل، اسری اسرا یسری اسراءن رات میں چلنا، جیسے آیا سورہ اسراء میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، لیکن جب اس کا صلہ با سے آتا ہے، آگے با حرف جر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے چلنا، کسی کو لے جانا رات میں۔ ان اسر بعبادی کہ تو رات لے چل، بعبادی میرے بندوں کو، یعنی بنو اسرائیل کو، فضرب لہم پھر نکال تو ان کے لیے، پھر تو نکال ان کے لیے یا بنا دے ان کے لیے، طریقاً ایک راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا سوکھا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے سے فرعون اور آل فرعون کو ہر قسم کی نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، بہت سارے چھوٹے موٹے عذاب بھیجے شاید کہ وہ رجوع کریں، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے ایمان لایا، نہ انہوں نے رجوع کیا، اور وہ اڑے رہے۔ پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت کو واضح فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اور آل فرعون کفر و شرک پر اڑے رہے اور ظلم اور سرکشی پر مصر رہے، تو اب ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے اوپر ایک تباہ کن عذاب لانے کا فیصلہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم رات کے وقت میں اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، ان اسر بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، بس تو بنا دے ان کے لیے راستہ سمندر میں سوکھا ہوا۔ اور جیسا کہ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کرتے ہوئے نکلا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے سمندر آ گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت پریشان ہوئی کہ سامنے سمندر ہے جس کو ہم پار نہیں کر سکتے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جس سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو، تو انہوں نے جیسے ہی لاٹھی ماری تو سمندر کا پانی دو طرف شق ہو گیا اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس تو بنا دے ان کے لیے راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسا سوکھا ہوا، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ خوف کرتے ہوئے، لا تخاف نہ خوف کرتے ہوئے، درکن پکڑے جانے کا، ولا تخشا اور نہ ڈرتے ہوئے، یعنی درکن کہتے ہیں پکڑے جانے کا ڈر، یعنی تجھے بالکل خوف نہ کر، فرعون اور اس کا لشکر تجھے پکڑ نہیں سکتا، وہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس سے بے فکر ہو جا، لا تخاف درکا، نہ خوف کرتے ہوئے پکڑے جانے کا، ولا تخشا اور نہ ڈرتے ہوئے، یعنی سمندر کے پانی میں ڈوبنے کا بھی تجھے ڈر نہیں ہونا چاہیے،
نہ تو سمندر میں ڈوبنے کا ڈر اور نہ فرعون کے لشکر کے ذریعے پکڑے جانے کا خوف کر، اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت میں تو ہے اور تیری قوم ہے۔ فاتبعہم فرعون، پس پیچھا کیا یا تعاقب کیا، اتبع یتبع اتباعا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، پیچھے چلنا وغیرہ، فاتبعہم پس تعاقب کیا، ہم ان کا، فرعون نے، بجنودہ اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم پس ڈھانک لیا ان کو، غشیہ یغشا ڈھانپنا، اسی سے غشاوہ ایک لفظ آتا ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے نگاہوں پر غشاوہ ہے یعنی پردہ ہے، حائل ہے، تو اسے کیا ہے کیونکہ وہ ڈھانک لیتا ہے پردہ، تو اسی لیے کہا غشیہ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا دینا ڈھانپ کر، فغشیہم پس ڈھانک لیا یا چھا گیا، ہم ان پر، من الیمی سمندر میں سے، ما غشیہم اس چیز نے، غشیہم جس نے بھی ڈھانک لیا انہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں راستہ بن گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے چلتے ہوئے، تو فرعون بھی پیچھے آ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس میں راستہ بن گیا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گیا پیچھا کرتے ہوئے، ادھر موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے دوسرے طرف خشکی پر پہنچ گئے، اور ابھی فرعون اور اس کا لشکر بیچ سمندر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ پھر سے مل جائے، پھر دونوں طرف کا پانی مل گیا، اور فرعون کا لشکر وہ ڈوب گئے اور ہلاک اور برباد ہو گئے، فغشیہم تو یہ مطلب ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم پس ڈھانک لیا ان کو سمندر سے اس چیز نے جس نے ڈھانک لیا انہیں، یعنی اس چیز نے ڈھانک لیا، جس چیز نے ڈھانک لیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو معروف اور مشہور ہے، یعنی ڈھانک لیا ان کو سمندر میں سے اس چیز نے کہ جس کے بارے میں سب کو علم ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا، فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور اس نے ہدایت نہیں دی، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو برباد کیا، گمراہ کیا اور انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا۔ تو یہ جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے لیڈر ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے لیڈر جب عوام اور پبلک ان کے پیچھے اندھی اور بہری ہو کر چلتی ہے اور انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے، تو آخر میں یہ ایسے گمراہ کرنے والے لیڈر آخر میں اپنی قوم کو برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے اپنی قوم کو برباد کیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا اور اس نے ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم تحقیق ہم نے نجات دی ہے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے، جانب الطور الایمن کوہ طور کی داہنی جانب کا، ونزلنا علیکم اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر، المن والسلوى من و سلوى کو۔ تو اب فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، اب یہ ایک باب، ایک چاپٹر ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ اب آگے کا مرحلہ، اب بنو اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا چکے تھے، اب وہ آزاد ہو کر سانس لینے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کی رہنمائی فرمائی اور ان سے فرمایا، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم تحقیق ہم نے نجات دی ہے تم کو تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن اور ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے کوہ طور کے داہنی جانب کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم ہمارے پاس کوہ طور پر ملنے آؤ اور ہم تمہیں تورات عطا فرمائیں گے، اس کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب یا تورات جو دے رہا تھا وہ بنو اسرائیل کے لیے دے رہا تھا، تو اسی لیے خطاب جو ہے نا یہاں پر بظاہر تم سے وعدہ کیا بنو اسرائیل سے،
اگرچہ کہ وہ وعدہ براہ راست موسیٰ سے تھا علیہ السلام سے، لیکن چونکہ وہ کتاب جو تورات دی جانی تھی وہ تو بنو اسرائیل کے لیے تھی، تو اس معنی میں کہا وَوَاعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا جانب الطور الایمن، کہ کوہ طور کے داہنی جانب، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ کو، یعنی جب وہ وہاں سے نکلے تو صحرا میں داخل ہوئے، صحرا تیہ میں، تو وہاں پر ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس صحرا میں جنگل میں من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ من ایک مخصوص چیز ہے جو آسمان سے گرتی تھی درختوں پر، وہ اس کو آسانی سے لے کر کھا لیتے تھے، یعنی وہ نرم کیا کہتے ہیں شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی، تو اس کو لے کر وہ کھا لیا کرتے تھے۔ والسلوہ، اور سلوہ ایک پرندے کا نام ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں، اور وہ آسانی سے، وہ کثرت سے جو ہے نا موجود ہوتے تھے، اور وہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے تم کو، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور تم زیادتی نہ کرو اس میں، تو اللہ نے جو تمہیں یہ پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں زیادتی مت کرو، وَلَا تَطْغَوْا، طغیان مت کرو، زیادتی مت کرو۔ اب اس میں زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں اس رزق کو حاصل کر کے اس کا شکر کرو، اور اس کی ناشکری نہ کرو، اگر ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ طغیان اور سرکشی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب صحیح ہے، کہ اللہ کے رزق کو پا کر تم سرکشی نہ کرو، یعنی نہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے فرمانبردار بن کر رہو۔ اللہ کا رزق کھا کے اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ تمہاری طرف سے طغیان اور سرکشی ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ ولا تطغوا، اور زیادتی نہ کرو اس میں، یعنی یہ جو رزق تمہیں دیا جا رہا ہے تم جتنی ضرورت ہے اتنا لے کر اس میں سے کھاؤ، بغیر ضرورت کے مت کھاؤ، اسراف مت کرو اور بغیر ضرورت کے مت لو۔ ولا تطغوا فیہ، اور تم زیادتی نہ کرو اس میں۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ نازل ہوگا تم پر میرا غصہ، یعنی اگر زیادتی کرو گے تو پھر جو ہے نا تم پر میرا غصہ نازل ہوگا۔ فیحل، حل یحل کا مطلب نازل ہوگا یا اترے گا، ورنہ نازل ہوگا تم پر غضبی، میرا غصہ۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، ومن، اور وہ شخص، اور وہ جو یحلل علیہ اترے گا، علیہ جس پر، غضبی میرا غصہ، فقد ہوا پس تحقیق وہ برباد ہی ہو گیا۔ یعنی وارننگ دی کہ دیکھو اللہ کا غصہ کوئی کسی پر ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کا غضب اگر کسی پر نازل ہو والعیاذ باللہ تو پھر اس کا انجام کیا ہے کہ وہ شخص برباد ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا، نہ اس کی دنیا باقی رہی نہ اس کے لیے آخرت باقی رہی، والعیاذ باللہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور بے شک میں، لغفار، البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تاب، اس کے لیے جس نے توبہ کی۔ تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھنے کا اعلان کیا کہ اگر کسی نے نافرمانی کا ارتکاب کیا، اگر سرکشی کی، پھر بھی اس کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تاب، اس کے لیے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر ثابت قدم رہا یا پھر وہ ہدایت پا گیا۔ وما اعجلک، اور کس چیز نے جلدی کروائی تجھے، وما اعجلک، اور کس چیز نے جلدی کروائی تجھ سے، عن قومک، تیری قوم کو چھوڑ کر آنے میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، اور ساتھ میں قوم کے کچھ نمائندوں کو بھی ساتھ لانے کے لیے اللہ نے کہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نمائندوں سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی شدت کی وجہ سے۔ تو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا موسیٰ نے تو نے جلدی کیوں کی؟ تو وما اعجلک عن قومک،
اور کس چیز نے تجھ سے جلدی کروائی عن قومی کا تیری قوم کو چھوڑ کر آنے میں یا موسیٰ اے موسیٰ قالا کہا ہم اولائی علی اثری ہم وہ تو اولائی ہم وہ اولائی وہ تو علی اثری میرے پیچھے ہیں اثر کہتے ہیں میرے پیچھے ہیں یعنی میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی ہم اولائی علی اثری وہ لوگ علی اثری میرے پیچھے ہیں وعجلت الیک اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف عجل یعجل جلدی کرنا اور میں نے جلدی کی ہے الیک تیری طرف یعنی تیری طرف آنے میں نے جلدی کی ہے ربی اے میرے رب لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے یعنی تیری رضا چاہتے ہوئے میں تیری ملاقات کی رغبت اور شوق میں تیز چلا آیا لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے قالا کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ بس بے شک ہم نے یقیناً فتنہ فتنے میں ڈال دیا ہے فتنہ یفتنو فتنے میں ڈالنا یا فتنے میں مبتلا کرنا اسی سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فتنہ ہم نے فتنے میں ڈال دیا کہا پس بے شک ہم نے یقیناً فتنہ فتنے میں ڈال دیا ہے قومک تیری قوم کو من بعدک تیرے پیچھے سے تیرے بعد سے تو یہاں پر فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی اس لیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے ورنہ اس فتنے کا جو سبب تھا وہ سامری تھا جس کا ذکر آگے آئے گا تو فرمایا قال فإنا قد فتنا قومک کہا پس بے شک ہم نے یقیناً فتنے میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو من بعدک تیرے بعد یعنی تیرے یہاں آنے کے بعد تیری قوم وہاں پر فتنے میں پڑ چکی ہے اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِ اور اضلہم اور گمراہ کر دیا ہے ان کو السامری سامری نے فرجع موسیٰ پس لوٹا موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان غصہ ہو کر غضبان کہتے ہیں جو شخص غصے کی حالت میں ہو تو اسے کہتے ہیں غضبان غضب یغضب سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ پھر لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ ہو کر اسیفا اور دکھ سے بھرا ہوا اسیفن اسف کہتے ہیں غصے کو اسی سے ہے اسف یہ صفت مشبہہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ دکھ سے بھرا ہوا پھر لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور دکھ سے بھرا ہوا قالا کہا یعنی غصہ ہوئے اپنی قوم پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا اور چونکہ وہ اپنی قوم سے بڑا اس سے ہمدردی رکھتے تھے ان سے پیار کرتے تھے تو ان کی گمراہی پر بہت دکھ ان کو ہوا قالا کہا یا قومی اے میری قوم جب واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈانٹتے ہوئے کہا ایا قومی اے میری قوم الم یعیدکم ربکم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنن ایک اچھا وعدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھا وعدہ کیا وعدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا اگر وہ دین پر قائم رہے تو یہ اللہ کا وعدہ حسن ہے کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ حسن اچھا وعدہ افطال علیکم العہد افطال کیا پس طویل ہوئی یعنی دراز ہوئی لمبی ہوئی علیکم تم پر العہد مدت یعنی یہ جو اللہ نے تم سے عہد اور وعدہ فرمایا تھا یہ بالکل تازہ ہے نبی بھی زندہ ہے تمہارے ساتھ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے باوجود تم وعدے کو بھول گئے عہد کو بھول گئے اور نافرمانی کر دی گوسالہ پرستی کر دی تو کہنے لگے افطال علیکم العہد کیا پس طویل ہوئی تم پر مدت ام اردتم یا تم نے ارادہ کیا ان یحل علیکم کہ اترے تم پر حل یحل اترنا یا نازل ہونا یا تم نے ارادہ کیا کہ اترے تم پر غضب من ربکم غضب تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم موعدی بس تم نے خلاف ورزی کی اخلف یخلف سے ہے یعنی خلاف ورزی کرنا بس تم نے خلاف ورزی کی موعدی میرے وعدے کی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ دین پر استقامت اختیار کرنا اور
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم اور دائم رہنا میرے آنے تک، لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا اور وعدہ کی خلاف ورزی کی. فاخلفتم موعدی، بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی. قالو، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی موعدک، تیرے وعدے کی، بملکنا، ہمارے اختیار سے، یعنی ہماری مرضی سے ہم نے یہ وعدہ خلافی نہیں کی. ملکنا کہتے ہیں ملک اختیار سے مراد، یعنی اختیار اور مرضی. ما اخلفنا، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا، تیرے وعدے کی، بملکنا، ہمارے اختیار سے. ولکننا، اور لیکن ہم، حملنا، اٹھائے گئے یا لاد دیے گئے، اوزارن، بوجھ، وزر کی جمع اوزار ہے، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات کا. زینہ کہتے ہیں زیب و زینت، مراد یہاں پر زیورات ہیں، اور القوم سے مراد ہے قوم فرعون، یعنی قوم فرعون کے زیورات. بنو اسرائیل نے قوم فرعون سے کچھ زیورات مستعار لیے ہوئے تھے، وہ ان سے کبھی ضرورت پر اپنی زیورات وغیرہ ان سے مستعار لیتے تھے استعمال کے لیے، لیکن جب رات میں اچانک نکلے تو وہ سارے سامان جو بھی ان کو ملا لے کر نکل گئے. تو اس میں قوم فرعون کے وہ زیورات بھی تھے جو انہوں نے ان سے مستعار لیے تھے. تو اب ان کے اندر انہوں نے ان سارے زیورات کو بنو اسرائیل نے جمع کیا کہ بھئی یہ تو ہمارے نہیں ہیں، ہاں یہ تو ہم نے ان سے لیے تھے، تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو سب نے لا کر کیا کیا، وہ سارے زیورات کو ایک جگہ پر جمع کیا. اور کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ سارے زیورات تم ایک جگہ جمع کرو اور جو ہے نا اس کو آگ میں ڈالو، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیا حکم ہے یا ان کا کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، اور لیکن ہم اٹھائے گئے، یعنی لاد دیے گئے، یعنی ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ لے کر ہم آئے قوم فرعون کے زیورات. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، اور لیکن ہم اٹھائے گئے یا لاد دیے گئے، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم فرعون کے زیورات کا. فَقَذَفْنَاهَا، سو ہم نے ڈالا ان کو، یعنی ہم نے ان سب کو جمع کیا ہارون علیہ السلام کے کہنے سے، اور ایک گڑھے میں لا کے ان کو جمع کر دیا گیا. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پس اسی طرح القا، ڈالا، السامری، سامری نے بھی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس نکالا اس نے، لہم، ان کے لیے، عجلن، ایک بچڑے کا جسم. اچھا، پس اسی طرح ڈالا سامری نے. تو سامری نے کیا کیا؟ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سامری، جیسا کہ آگے آئے گا، اس سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا تھا. جب وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا تھا اور جہاں پر سے ان کا گھوڑا گیا اس جگہ کو اس نے دیکھا، تو اس نے اس گھوڑے کے نیچے کی نیچے جو پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس جگہ کی، اس کو لے لی اور لا کر اس نے وہ مٹی اس میں ڈال دی. یا تو اس میں زیورات میں ڈالی اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا، یا پھر وہ بچڑا اس نے بنا کر ان زیورات سے اس کے اندر مٹی ڈال دی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، بس نکالا اس نے، لہم، ان کے لیے، عجلن، ایک بچڑے کا جسم، عجلن جسدا، ایک بچڑے کا جسم. عجل کہتے ہیں بچڑے کو، یعنی جو کم عمر بچڑا ہوتا ہے گائے کا. بس اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑے، جسدن کا جسم، جسد کہتے ہیں جسم، یعنی ان زیورات کو گلا کر اس نے اسے ایک بچڑے کی طرح اس کا جسم بنا دیا ان زیورات سے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پس نکالا ان کے لیے اس نے ایک بچڑے کا جسم، لہو خوار، اس کی بچڑے کی سی آواز تھی. خوار کہتے ہیں خارت البقرہ، یعنی گائے نے آواز کی، گائے کی یا آواز کو جو ہے، یا بیل کی آواز کو عربی میں خوار کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. اب اس نے کیا کیا، اس سامری نے اس مٹی کو لا کر اس بچڑے، اس کے اندر ڈالا، تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلنے لگی اور وہ بچڑے کی سی آواز نکلنے لگی. بس یہ کافی تھا، یہ کرشمہ جو انہوں نے دیکھا، تو اب وہ اس کے ایسے معتقد ہو گئے کہ اب اس کی جو ہے صبح شام اس کی عبادت میں لگ گئے، والعیاذ باللہ. یہ دیکھو چھوٹے یہ کرشمے آج بھی جو ہے نا بہت سارے مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے،
چھوٹے موٹے کوئی لا کے کرشمے دکھا دیتا ہے، ان کو کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے یا اس کو کرامت کا نام دیتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں بلاتا ہے اپنی عبادت کی طرف، تو سب اس کے اوپر دوڑ کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، جو بولے گا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ایک کرشمہ دکھا دو بس، نسل اللہ العافیہ۔ دین اس طرح نہیں ہوتا، توحید اس طرح نہیں ہوتی۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر مضبوط رہیں۔ شیطان بھی جو ہے اپنے ماننے والوں کے اوپر کچھ کرشمے ظاہر کر دیتا ہے، تو کیا کسی کے اوپر کوئی کرشمہ ظاہر ہو گیا؟ جو جادوگر بھی کرشمے دکھاتا ہے، شیطان بھی اپنے ماننے والوں کے ذریعے کرشمے دکھاتا ہے، کسی نے کوئی کرشمہ دکھا دیا تو کویا ولی کامل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط اللہ کے ولی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید پر ہو، توحید پر ثابت قدم ہو، اتباع سنت والا ہو۔ جو شرک کرے گا وہ کیسے اللہ کا ولی ہوگا؟ جو مشرک ہوگا یا شرک خود کرے گا یا دوسروں کو شرک کی دعوت دے گا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطان کا ولی ہے، والعیاذ باللہ۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پس اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑے کا جسم، لہو خوار، اس کی بچڑے جیسی آواز تھی۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی الہ یہی ہے۔ فنسیا، پس وہ بھول گیا۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھو یہ بچڑے میں سے کیسے آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بتانا بھول گئے۔ افلا یرون، پس کیا وہ نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ لوٹا نہیں سکتا ان کی طرف بات کو، یعنی رجع الیہ قولا کا مطلب بات کو لوٹا نہیں سکتا، یعنی جواب نہیں دے سکتا، یعنی اگر اس سے کچھ پوچھیں گے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، اس میں جواب دینے کی سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا۔ افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کی طرف کسی بات کا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ نہیں اختیار رکھتا تھا ان کے لیے کسی ضرر کا اور نہ کسی نفع کا، یعنی نہ وہ بات کرنے پر قادر ہے، نہ نفع دینے پر قادر ہے، نہ نقصان دینے پر قادر ہے، بس اس سے آواز نکلی بچڑے کی اور یہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے، والعیاذ باللہ۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اور البتہ یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے، من قبل پہلے ہی سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آیا اپنے قوم کو ڈانٹا، ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے، یہ مطلب نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام خاموش رہے، چپ رہے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور البتہ یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یہی کہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے، یعنی اس بچڑے کو اللہ نے تمہارے لیے آزمائش بنا دی ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم اس لیے اے اللہ کے بندو گمراہی مت اختیار کرو، اس بچڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچڑا معبود نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یہی کہ تم آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس اتباع کرو میری، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہرگز ہم نہ ٹلیں گے اس پر اعتکاف سے، یعنی ہم مسلسل اس کے مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت کے جواب میں ضد اور اکڑ سے جواب دیا کہ ہم تو برابر اس بچڑے کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم برابر اس پر مجاور بنے رہیں گے، حتی عاکفین عکوف سے ہے، یعنی بیٹھے رہنا، اس کو مجاوری کرنا، یعنی اس پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے رہیں گے، یہ مطلب ہم برابر بیٹھے رہیں گے اس پر مجاوری کرتے ہوئے، حتی یہاں تک کہ یرجع الینا موسیٰ، واپس لوٹے ہماری طرف موسیٰ۔ اور جیسا کہ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ اگر تو نے زیادہ بات کی تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تو اتباع نہ کرے میری۔ اچھا،
یعنی جملہ ایسا ہے ما منعک اللہ تتبعن، کس چیز نے روکا تجھے اللہ تتبعن کہ تو اتباع نہ کرے میری، یعنی میری اتباع سے تجھے کس چیز نے روکا، میری اتباع کرنے سے، میری فرمانبرداری کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی تو نے ان کو کیوں سمجھایا نہیں، کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں روکا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بھی ڈانٹنا شروع کیا۔ قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روکا تجھے جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن کہ تو اتباع نہ کرے میری، افعصیت امری، کیا پس تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی، قال، اس نے کہا، یبن اے میری ماں کے لختے جگر، اے یبن یعنی میری ماں کے بیٹے، یبن اے میری ماں کے لختے جگر، لا تأخذ بلحیتی، تو نہ پکڑ میری داڑھی، ولا برأسی اور نہ میرا سر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب بات کی تو غصے کی حالت میں تھے، انہوں نے ان کا سر اور داڑھی پکڑ لی، پوچھا تو نے کیوں ان کو سمجھایا نہیں، کیوں نہیں بتایا تو نے، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو ہارون علیہ السلام نے بڑے پیار اور ادب سے جواب دیا کہ اے میرے ماں کے لختے جگر، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ تو نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، یعنی میرے ساتھ نرمی سے کام لے کہ میری غلطی نہیں ہے، میں غلطی نہیں ہے، غلطی تو سامری کی ہے اور اس قوم کی ہے، انی خشیتو، بے شک میں ڈر گیا تھا، خشیتو بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقول اس بات سے کہ تو کہے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے تفرقہ ڈال دیا بنو اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تو نے انتظار نہیں کیا میری بات کا، یا تو نے لحاظ نہیں کیا میری بات کا، یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی حد تک ان کو بہت سمجھایا، لیکن پھر بعد میں جب قوم نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں زیادہ زور دوں گا تو پھر جو ہے نا قوم میں دو گروہ ہو جائیں گے، بنو اسرائیل میں تفریقہ آ جائے گا اور دو گروہ ہو جائیں گے اور لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو میں نے اس سوچ سے کہ تو بعد میں آ کر مجھ سے پھر غصہ کرے گا کہ تو نے میری قوم کے درمیان لڑائی ڈال دی، تو نے میری قوم کے درمیان تفریقہ ڈال دیا، لڑائی ڈال دی، تو اس خیال سے میں نے پھر خاموشی اختیار کی، انی خشیتو بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے تفریقہ ڈال دیا بین بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی اور تو نے لحاظ نہیں کیا میری بات کا، ترقب یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے ہارون کو نصیحت کی تھی کہ میری قوم کو جوڑ کر رکھنا اور ان میں تفرقہ نہ آنے دینا، ولم ترقب قولی اور تو نے لحاظ نہیں رکھا میری بات کا، قال فما خطبک یا سامری، اب یہاں پر ہارون علیہ السلام نے جب وضاحت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ غلطی ہارون علیہ السلام کی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے حق میں اور اپنے حق میں دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، پھر اس کے بعد انہوں نے اصل مجرم سامری کی طرف وہ متوجہ ہوئے، قال کہا فما خطبک یا سامری، پس تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری، یعنی تو نے یہ کیا چکر چلایا، تو نے آخر یہ کیا کیا جو تو نے قوم کو گمراہ کیا اور ان کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا، قال فما خطبک یا سامری، کہا پس کیا تیرا حال ہے اے سامری، قال اس نے کہا بصرت میں نے دیکھا، بما لم یبصروا به اس کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی اس نے کیا دیکھا تھا جس کو بنو اسرائیل نے نہیں دیکھا، کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو اس نے دیکھا اور جس جگہ پر سے گھوڑا گزرا اس نے اس کی مٹی لے لی، تو یہ وہ چیز ہے، کہا اس نے بصر تو میں نے دیکھی وہ چیز، بما لم یبصروا به جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضة من اثر الرسول تو میں نے اٹھا لی، قبض یقبض لے لینا اٹھا لینا، تو میں نے پکڑ لی یا اٹھا لی، قبضتن ایک مٹھی، من اثر الرسول، من اثر الرسول رسول کے نقش پا کی ایک مٹھی میں نے اٹھا لی، قبضت میں نے اٹھا لی، قبضتن ایک مٹھی بھر کر، من اثر الرسول، الرسول سے مراد کیا ہے یہاں پر جبریل ہیں،
رسول بھی، کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی لے کر جاتے ہیں پیغمبروں کی طرف، تو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول کے اثر کا مطلب نقش پا، ان کے پاؤں کا نشان، اثر نقش پا اس کو کہا، نقش پا کا مطلب، پا کا مطلب پاؤں، نقش کا مطلب اس کا نقش، تو پاؤں کے نقش کے، جبریل علیہ السلام کے نقش پاس کے مٹی میں کی ایک مٹھی میں نے اٹھا لی، بس میں نے قبضے میں کر لی یا اٹھا لی ایک مٹھی جبریل کے نقش پا سے، رسول کے نقش پا سے، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اس کو، نبذ ينبذ پھینک دینا، ڈال دینا، ڈال دیا کس میں، یعنی اس بچڑے کو بنا کر اس میں ڈال دیا، یا پھر جو ہے نا وہ جب لا کر قوم والوں نے وہ سارے زیورات آگ میں ڈالے تپانے کے لیے، تو اس نے وہ مٹی اس میں ڈال دی، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اس کو، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح سولت، اچھا کر دکھایا، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، یعنی اس کام کو میرے لیے میرے نفس نے خوبصورت بنا کر دکھایا، مزین بنا کر دکھایا، تو میں نے یہ کام کر دیا۔ قال فذهب، کہا پس تو جا، کہا پس تو جا، فإن لك في الحیات، پس بے شک تیرے لیے یہ سزا ہے دنیا میں، فإن لك في الحیات، پس بے شک تیرے لیے ہے، کیا ہے، سزا ہے، فی الحیاتی، اس دنیا میں، ان تقولا، کہ تو کہے گا، لا مساس، کہ نہ چھونا مجھے، یعنی یہ دنیا میں تیری سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے، وہ یہ ہے کہ تو کہے گا زندگی بھر، تو جب تک رہے گا تو کہے گا لا مساس، مجھے مت چھونا، تو اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ اگر کوئی شخص اسے چھوتا تھا تو سامری بھی کو بھی بخار آ جاتا تھا، بیمار پڑ جاتا تھا، اور جس نے اسے چھوا وہ بھی بیمار پڑ جاتا تھا، تو اسی لیے اس کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر آتا تو وہ آگے بڑھ کے کہتا کہ لا مساس، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، تو ایسے ہی حالت میں وہ رہا پوری زندگی۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، پس بے شک تیرے لیے یہ سزا ہے دنیا میں، ان تقول لا مساس، کہ تو کہے گا لا مساس، نہ چھونا مجھے، مس یا مسو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن تخلفہ، تو ہرگز خلاف ورزی نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں، یعنی آخرت میں تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو وہ بھی وہ اس کے علاوہ ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور باقی آخرت میں تیرے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے، لن تخلفہ، کہ ہرگز خلاف ورزی نہ کی جائے گی اس کے بارے میں تجھ سے، وانظر الی الہک، اور تو دیکھ تیرے معبود کی طرف، مراد بچڑا ہے، بچڑے کی طرف، وانظر الی الہک، اور تو دیکھ تیرے معبود کی طرف، یعنی بچڑے کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفہ، کہ جس پر تو رہا عاکفاً مجاور بن کر، یعنی جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا رہا تھا، اس تیرے معبود کو، اس بچڑے کو دیکھ کیا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، لنحرقنہ، البتہ ہم ضرور اس کو جلا ڈالیں گے، ثم لننسفنہ، پھر البتہ ضرور ہم بہا دیں گے اس کو، فی الیمی، سمندر میں، نصفاً، بہا دینا، یعنی اس کو جلا کر اس کی راکھ کو ہم سمندر میں بہا دیں گے اور ضائع کر دیں گے، لننسفنہ، البتہ ضرور ہم بہا دیں گے اس کو سمندر میں، بہا دینا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود وہ تو اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اس کے، وسع کل شیء علما، گھیرا ہوا ہے وہ ہر ایک چیز کو علم سے، یعنی اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔